یہ بیانیے کی جنگ ہے اس میں دیکھیں، اور بیانیے کی جنگ میں ان کو خطرہ ہے کہ ان کے ویوز ہمیں پولوٹ نہ کر دیں۔ باقی جو لوگ ہیں اب وہ اس تمنا میں ہیں انکلوڈنگ اس کہ یار ہم بھی اتنے سخت ویلاگ کریں انڈیا کے خلاف کہ ہمیں بھی بین کر دیا جائے۔ تو اس طرح جھوٹ کا نا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی اینکر نہیں ہے، مطلب وہ جو یا عمران ریاض نہیں ہے، صدیق شاہد شاہ بھٹی نہیں صاحب ہیں تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ جو بالکل برانڈ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میمز کی جنگ ہے نا، پاکستانیوں نے میم کی جنگ میں بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ عمار صاحب، یہ اگر آپ باہر جائیں اور باہر رہے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکھ کمیونٹی پاکستان کا نام سن کر نا عقیدت سے دیکھتی ہے آپ۔ مسلمان جو ہیں وہ سخت تنگ آئے ہوئے ہیں انڈیا میں، اور وہ بھی کوئی رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں یار وہاں پہ ہمیں ٹریفک پولیس والا بھی عزت دیتا ہے، سردار جی آ جاؤ، ٹانگے والا کہتا ہے بیٹھ جاؤ، رکشے والا کہتا ہے بیٹھ جاؤ، مطلب ہر کوئی ان کو عزت دیتا ہے۔ ایک امریکی اخبار میں آرٹیکل آیا ہوا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ جو بھارت کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ یہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی بڑے ملٹری ایکشن کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چند بہت اہم موضوعات پر بات کرنے ہیں۔ بھارت کا خوف اور دہشت کا یہ عالم ہے بھارت میں کہ انہوں نے پاکستانی یوٹیوبر بین کر دیے، یعنی ان سے ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے؟ تو کون کون سے یوٹیوبر بین کی ہیں اور کتنوں کی خواہش ہے کہ یار ہمیں بین کر دو پلیز، تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ ہو کے امکانات ہیں پاکستان بھارت کے، اور بھارت کی طرف سے بزدلانہ کسی کارروائی کے امکان ضرور ہیں، لیکن اس مسئلے پہ پاکستان کا ایک حلیف اور پیدا ہو گیا، اور وہ ہے سکھ کمیونٹی۔ سکھ کمیونٹی کا جو بھارت میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں دنیا بھر میں، ان کا ان معاملات پر رد عمل کیا ہے، وہ نہایت دلچسپ سٹڈی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تیسری بات، ایک بڑا واقعہ کلوانا میں ہوا، 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، ایک بڑا میسو آپریشن ہوا۔ کیسے ہوا اور یہ لوگ کہاں سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے عزائم کیا تھے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج بھی ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 7 ہلاکتیں ہوئیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ذکر کریں ان شیر جوانوں کا جنہیں انڈیا نے اپنے یوٹیوب پر بین کر دیا۔ جی وسیم صاحب۔ بالکل جی، اب دیکھیں صبح صبح یہ خبر آئی ہے اور ANI نے چلائی ہے، جو انڈیا کی نیوز ایجنسی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ 16 یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے جن کو بین کیا گیا۔ ویسے تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، یہ ANI نے اتنے لوگوں کو چلایا جس میں ہمارے دوست عمر چیمہ صاحب موجود ہیں۔ شاہد بھٹی صاحب کا چینل بند کر دیا، عصمت شیرازی کا چینل بند کیا، جیو ARY اس طرح کے چینلز بھی ہیں، رضی دادا صاحب کو بھی بند کیا۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے ٹارگٹس کیے ہیں وہ انڈیویجول جن کی ریچ تھوڑی زیادہ تھی اور جو بات اس طرح کرتے تھے۔ حیرت انگیز طور پہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی اینکر نہیں ہے، مطلب وہ جو یا عمران ریاض نہیں ہے، شاہد بھٹی صاحب ہیں تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ جو بالکل برانڈ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو نہیں ہے۔ یہ بھٹی صاحب کبھی ادھر مطلب ہر طرح کی بات کر جاتے ہیں نا کبھی، تو آج کل انٹرویوز بھی بڑے اچھے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بیانیے کی جنگ ہے اس میں دیکھیں، اور بیانیے کی جنگ میں ان کو خطرہ ہے کہ ان کے ویوز ہمیں پولوٹ نہ کر دیں، کوئی سچ نہ سامنے آ جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ڈرتے ہیں اس بیانیے سے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی شواہد ہوتے، آپ حق پہ ہوتے تو آپ بات کرتے۔ آپ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو جھوٹ بول کے قائل کر رہے ہیں کہ یار آپ ہی صحیح ہیں، تو اس کا مطلب ثابت ہو گیا نا کہ یہاں سے تو ہم آپ کو حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں کہا ہے کہ فاسٹ فلیگ آپریشن کے لیے کہ جی یہ ہندوز کی آئیڈینٹی ریویل کی گئی۔ آپ دیکھیں یوٹیوب کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کے ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی، ان کا وی لاگ دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کب آئے گا۔ بچے بڑے، ینگ جنریشن میں بڑے مقبول ہیں، مودی سرکار سے زیادہ ان کی ویلیو ہے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کوشچن اٹھائے ہیں کہ جی آپ کی یہ سیکیورٹی لیب نہیں ہے، انٹیلیجنس لیب نہیں ہے کہ آپ نے یہ اندر کیسے گھسے، کیسے 2-3 حملہ آور آپ کے 400 کلومیٹر کو پینیٹریٹ کر کے 7 لاکھ فوج کو ریسیو کر کے پہنچ گئے، تو یہ آپ کا سیکیورٹی فیلئر نہیں۔ تو یوٹیوب کو بین کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی کوئی بات سچ نہ پہنچے۔ اچھا، اب اس کا جو ہے نا انڈیا کی ہر چال الٹی پڑی ہے۔ پاکستان کے یوٹیوبر انہوں نے بین کیے،
سارے پاکستانیوں کی نظر میں ان کی عزت، ان کے وقار میں اضافہ ہو گیا کہ یار یہ باقی جو لوگ ہیں اب وہ اس تمنا میں ہیں انکلوڈنگ اس کہ یار ہم بھی اتنے سخت ویلاگ کریں انڈیا کے خلاف کہ ہمیں بھی بین کر دیا جائے. تو اس طرح جھوٹ کا نا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سچ ہوتا ہے. تو اگر یہ 10-12 یوٹیوب اکاؤنٹ بند کریں گے تو پاکستان میں تو جو یوٹیوب اکاؤنٹ اٹھائیں گے اس کے اندر ایک ہی متفقہ بیانیہ ہے. یہ کہیں اوپر سے انسٹرکشن نہیں آئی، کہیں کسی نے نہیں بھیجی، متفقہ بیانیہ ہے، اور وہ دفاع پاکستان کے سلسلے میں ساری قوم متحد ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی مصلحت نہیں ہوتی. یہ بلوچستان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، سارے متفق ہو کے دفاع پاکستان کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر بیانیے کی جنگ ہے تو پھر بیانیے کی جنگ بھی اسی طرح لڑی جائے گی. لیکن جہاں تک میمز کی جنگ ہے نا، پاکستانیوں نے میم کی جنگ میں بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا. مطلب وہ ایک سکھ ہمارے دوست ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں وہ، اور ان کی وائف بہت ہی اچھا انٹیلیجنٹ فنی ویلاگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جو پاکستانیوں نے کر دیا نا، توبہ توبہ. سینس آف ہیومر دیکھیں آپ کے پاکستانیز جو ہے، اور یہ بات ہے کہ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی پولیٹیکل تقسیم نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ کریں، اور یہ بات ڈیفائی کرتی ہے ان باتوں کو جو پہلے کچھ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی قوم جو ہے وہ متحد نہیں ہوگی. قوم متحد ہوئی ہے اور قوم نے بالکل گیم اپ کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو پاکستان میں ٹویٹر کو بھی کھول دینا چاہیے تاکہ یہ جو قوم ہے یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. ابھی تک یہ ہے کہ وی پی این لگا کر بھی نا لوگ کم از کم منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اچھا، اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے سکھ کمیونٹی کا. دیکھیے جس طرح بھارت کے اندر سے سکھ کمیونٹی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ بھی بیان ہم نے سنا کہ اگر پنجاب سے حملہ ہوگا پاکستان پہ تو وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. انٹرنیشنل لیول پر بھی سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ جو ہے تعاون کا رویہ دکھا رہی ہے. پاکستان نے بھی یہ کیا کہ جو بھارتی آئے ہوئے تھے انہیں فوراً دیش نکالا دے دیا، لیکن سکھ کمیونٹی کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے. تو کیا یہ کوئی پنجاب کا رشتہ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ عمار صاحب، یہ اگر آپ باہر جائیں اور باہر رہے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سکھ کمیونٹی پاکستان کا نام سن کر نا عقیدت سے دیکھتی ہے آپ کو. اور پاکستان میں چونکہ ان کے مذہبی پیشوا ہیں، روحانی پیشوا، وہ پاکستان میں مدفون بھی ہیں، وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں انہوں نے اپنی تعلیمات بھی ادھر ہی پھیلائی. یہاں پر بابا فرید ہیں جو کہ ان کے روحانی پیشوا ہیں جو ہمارے پاک پتن والے. اس کے علاوہ گرو نانک جو ہیں ان کی یہاں پر جو کرتارپور ہے وہاں پر حسن ابدال بھی ہے. پھر ننکانہ صاحب ہے جو اپنا ننکانہ صاحب لاہور میں. تو وہ اصل میں وہ اس کو ایک مذہبی قبلہ کعبہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ اٹیک نہیں ہو سکتا. تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو وہ بہت عقیدت سے دیکھتے ہیں. ابھی بھی انڈین پنجاب سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لیڈر جو کہ امریکہ میں ٹارگٹ رہے ہیں، اسیسینیشن بڈ ان پہ ہوئی تھی انڈیا کے اسیسینیشن بڈ جن سکھ رہنما پہ ہوئی تھی، انہوں نے بھی کل پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے. اور انڈیا کا مکرو چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے سکھوں کی. کینیڈا میں، امریکہ میں، باہر کے ملکوں میں، اور کینیڈا نے باقاعدہ ان کے سفیر کو بھی نکالا تھا. وہ ساری وجوہات مل کر ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھی بن سکتی ہے. پاکستان میں جب آتے ہیں ان کو عزت اتنی ملتی ہے. میں جتنے سکھوں سے ملا ہوں، باہر ملا ہوں اگر پاکستان سے، وہ کہتے ہیں یار وہاں پہ ہمیں ٹریفک پولیس والا بھی عزت دیتا ہے. سردار جی آ جاؤ، ٹانگے والا کہتا ہے بیٹھ جاؤ، رکشے والا کہتا ہے بیٹھ جاؤ. مطلب ہر کوئی ان کو عزت دیتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ رشتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے ایک نظریاتی جنگ اور ایک اسلحے والی جنگ، دونوں میں اگر ہم غور سے دیکھیں اس ساری چیز کو تو ہمارا پہلا ڈیفنس جو ہے وہ ود ان انڈیا سکھ کمیونٹی ہے. اور ان کے ساتھ جس طرح کے مراسم چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے جو ڈرامہ رچایا پہلگام میں، اس کے اندر بھارت کے اندر بہت انتشار پیدا ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ سکھ کمیونٹی، ظاہر ہے کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا جی کہ سکھ لیڈر کو مودی نے مروا کیا. پھر ایک تاریخ بھی ہے سکھوں کی اسٹرگل کی، وہ بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں، مودی کے جبر سے تنگ ہے. مسلمان جو ہیں وہ سخت تنگ آئے ہوئے ہیں انڈیا میں، اور وہ بھی کوئی رستہ تلاش کر رہے ہیں. اس طرح جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے اوپر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے. جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر تو دیکھیے کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. پوری وادی کو ایک قلعہ سا بنا دیا گیا ہے. لوگ گروسری لینے کے لیے بھی جانا ہو تو تھانے بتا کے لے کے جاتے ہیں، تھانے میں اطلاع دینی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے ظلم کی کیفیت یہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی. ہو سکتا ہے اس پہلگام واقعے کے نتیجے میں
میں ہم دنیا انڈیا کی تقسیم کا منظر بھی دیکھیں، لیکن ہمیں اپنے حالات پر توجہ دینی ہے۔ 54 لوگ مار دیے گئے، اور اس واقعے کی ذرا کچھ تفصیلات بتائیں۔ بالکل، نارتھ وزیرستان میں افغانستان سے داخل ہونے کی کوشش کرتے فتنۃ الخارج کے 54 لوگ۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف بھارت پاکستان کے اوپر ایک محاذ جنگ گرم کیا ہوا ہے، اس کا جنگی جنون سب کو نظر آ رہا ہے، بارڈر پہ فورسز موو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ افغانستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے محافظ جو ہے غافل ہوں گے، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ ان کو کم از کم 200 میٹر تک اندر آنے دے دیا گیا، پاکستان کا بارڈر بریچ کر کے 200 میٹر تک اندر آنے دے دیا گیا۔ جب وہ اندر پہنچ گئے وہاں پر فائر کھولا گیا، اور سب کو جو ہے وہ 54 کے قریب، یہ سب سے بڑی انکرجن تھی بارڈر کی جو گزشتہ کئی سالوں میں اکٹھے اتنے سارے لوگ آئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کا دھیان دوسری طرف لگایا تو یہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ کل ہی بھارت کے ایک جو افغانستان کے لیے سفیر ہیں وہ بھی افغانستان میں تھے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی شکایت ہے افغانستان سے بھی، اور یہ پاکستان کی افواج کا چوکنا پن بھی ہے کہ وہ اس سائڈ سے بھی بے خبر نہیں ہیں، اور اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق بلوچستان میں بھی کچھ جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو مطلب افواج پاکستان جو ہے وہ موومنٹ ان کی اکراس پاکستان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہر محاذ پر جو ہے وہ دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی جارحیت کا بھی۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے نا کہ جو اطلاعات ہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ جو میمز وغیرہ ہے نا، یہ شغل ہے یہ وہ، لیکن بھارت ایک بڑا ملک ہے، ایک جارح ملک ہے، ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کی طرف سے کوئی کارروائی ہوگی تو یہ امریکی اخبار نے لکھا سر، ایک امریکی اخبار میں آرٹیکل آیا ہوا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ جو بھارت کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ یہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی بڑے ملٹری ایکشن کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر تیاریاں پوری ہیں، بری بحری نیوی ہر طرح کی فضائی ہر طرح کی فوج تیار ہے، بالکل الرٹ ہے، اور فریکشن آف اے سیکنڈ کے نوٹس کے اوپر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اول تو زیادہ تر دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے گیدڑ بھبکیاں ہیں، لیکن اگر بھارت نے کوئی ایکچوئل ایکشن کرنے کی کوشش کی تو پہلے بھی منہ کی کھائی تھی، اس دفعہ بھی منہ کی کھائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔